اسلامی تاریخ میں نامور لوگوں میں سلطان نور الدین زنگی ایک نامور شخصیت ہیں۔ ان کا نام محمود جبکہ ان کے القابات میں نور الدین اور الملک العادل یعنی عدل کرنے والا حکمران شامل ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی پیدائش 511 ہجری کو ہوئی 511 ہجری کو ہوئی اور سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں علامہ ابن الاثیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا کہ میں نے اسلامی تاریخ میں اس طرح کا حکمران نہیں دیکھا جس طرح کا حکمران نور الدین زنگی تھا کہ وہ اپنے مرتبے، مقام اور عدل و انصاف میں خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد سب سے بڑا ہوا انسان تھا۔ ان کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا اور والد کی وفات کے بعد ان کو اقتدار ملا اور ان کا جو اقتدار کا زمانہ تھا وہ تقریباً 28 سال پر مشتمل ہے۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے بیت المقدس لینے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کی اور یہ بھرپور کوشش کی کہ قبلہ اول کسی بھی ذریعے سے مسلمانوں کے پاس آئے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حملے کی باقاعدہ تیاری کی لیکن یہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور ان کی وفات 569 ہجری کو 58 سال کی عمر میں ہوئی اور سلطان فوت ہو گئے۔ تاہم ان کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو باقاعدہ فتح کر کے اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جو اپنے زمانے میں اہم ترین کام کیا وہ یہ تھا کہ ہفتے کے 4 دن یہ ایک کھلی کچہری لگاتے تھے، باہر نکلتے تھے اور دارالکشف نامی ایک جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی اور اس میں یہ لوگوں سے علانیہ پوچھتے تھے کہ آپ کو میری حکومت کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو اسے بیان کرو۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور حکمران ظاہر ہے ہفتے میں 4 دن باہر نکل کر یہ اعلان کرتا ہو تو اس علاقے میں بھلا کون یہ ہمت کر سکتا ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ ان کے زمانے کا تاریخ میں ایک نامور واقعہ جو آپ کی کتاب میں ہے کہ یہ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جو قبر ہے اس میں یہ 2 لوگ ہیں، یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو سلطان نے فوراً مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ میں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو ایک دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ اب ہر آدمی آیا کہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، اعزاز و اکرام ہوگا، انعامات دیے جائیں گے، لیکن وہ 2 لوگ جو ان کو خواب میں دکھائے گئے وہ شامل نہیں ہوئے۔ سلطان نے پورے علاقے میں کہلا بھیجا کہ کوئی ایسا آدمی نہ رہے جو بادشاہ کی دعوت میں شامل نہ ہو۔ تو بتایا گیا کہ 2 بوڑھے ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں، مصلے سے اٹھتے نہیں ہیں، وہ کسی کی دعوت میں شامل نہیں ہوتے اور وہ کسی آدمی کے اعزاز و اکرام کو قبول بھی نہیں کرتے، لہذا ان کے علاوہ ہر آدمی شامل ہے۔ بادشاہ نے کہا ان دونوں بزرگ بندوں کو بھی میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب وہ بوڑھے لائے گئے تو بادشاہ فوراً دیکھ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو روضہ رسول کو جو وہ ادھر سرنگ کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کروایا، ان کے کمرے کو دیکھا تو وہ ایک سرنگ کے ذریعے سے روضہ رسول تک پہنچنے کی سعی کر رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی یہاں سے نکالنے کی ایک مہم پر آئے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سلطان نور الدین زنگی نے قبر رسول کے گرد باقاعدہ زمین پانی تک کھدوائی اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ آئندہ کوئی آدمی یہ کام کرنے کی جرات نہ کر سکے۔